السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کو سورۃ الفجر کا ترجمہ اور خلاصہ بیان کروں گی۔ سورۃ الفجر مکیہ، سورۃ الفجر مکی ہے۔ اس میں 129 یا 30 آیتیں، 139 کلمے، 597 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والفجر، اس صبح کی قسم، مراد اس سے یا یکم محرم کی صبح ہے، یا جس سے سال شروع ہوتا ہے، یا یکم ذی الحجہ کی جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہیں، یا عید الاضحیٰ کی صبح۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ مراد اس سے ہر دن کی صبح ہے، کیونکہ وہ رات کے گزرنے اور روشنی کے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں کے طلب رزق کے لیے منتشر ہونے کا وقت، اور یہ مردوں کی قبروں سے اٹھنے کے وقت کے ساتھ مشابہت و مناسبت رکھتا ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مراد ان ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے، اور حدیث شریف میں اس عشرہ کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ رمضان کے عشر آخر کی راتیں مراد ہیں، یا محرم کے پہلے عشرے کی۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، ہر چیز کے، یا ان راتوں کے یا نمازوں کے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جفت سے مراد خلق اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب چل دے یعنی گزرے، یہ 5ویں قسم ہے عام رات کی۔ اس سے پہلے 10 خاص راتوں کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص شب مزدلفہ مراد ہے، جس میں بندگان خدا طاعت الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے شب قدر مراد ہے، جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جو کثرت ثواب کے لیے مخصوص ہیں۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں۔ جواب قسم یہ ہے کہ کافر ضرور عذاب کیے جائیں گے۔ اس جواب پر اگلی آیتیں دلالت کرتی ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، کیا تم نے نہ دیکھا اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم حد سے زیادہ طول والے، جن کے قد بہت دراز تھے، انہیں عاد ارم اور عاد اولا کہتے ہیں۔ مقصود اس سے اہل مکہ کو خوف دلانا ہے کہ عاد اولا، جن کی عمریں بہت زیادہ اور قد بہت طویل اور نہایت قوی اور توانا تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ کافر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور عذاب الہی سے کیوں بے خوف ہیں؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ زور و قوت اور طول قامت میں عاد کے بیٹوں میں سے شداد بھی ہے، جس نے دنیا پر بادشاہت کی اور تمام بادشاہ اس کے مطیع ہو گیا، اور اس نے جنت کا ذکر سن کر براہ سرکشی دنیا میں جنت بنانی چاہیے، اور اس ارادہ سے ایک شہر عظیم بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، اور زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں اور رسطوں میں بنائے گئے سنگریزے کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں، قسم کے درخت حسن تزئین کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل فاصلہ باقی رہا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کے عہد میں حضرت عبداللہ بن قلبہ صحرائے عدن میں اپنے گمے کھوئے ہوئے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے، اور اس کی تمام زیب و زینت دیکھی، اور کوئی رہنے بسنے والا نہ پایا۔ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ یہ خبر امیر معاویہ کو معلوم ہوئی، انہوں نے انہیں بلا کر حال دریافت کیا، انہوں نے تمام قصہ سنائے۔ تو امیر معاویہ نے کعب احبار کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ اور آپ کے زمانہ میں ایک مسلمان سرخ رنگ کبود چشم کثیر القامت، جس کی ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کی تلاش میں داخل ہوگا۔ پھر عبداللہ بن قلبہ کو دیکھ کر فرمایا بخدا وہ شخص یہی ہے۔
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جنہوں نے وادی میں یعنی وادی القرا میں پتھر کی چٹانیں کاٹی اور مکان بنا، انہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک کیا۔ جزاک اللہ خیرا۔ سورۃ الفجر کا بقیہ ترجمہ اور خلاصہ سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔